عام طور پر ہم اردو میں اسے پل صراط کہہ دیتے ہیں. یہ پل صراط عربی کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا کہ پے عربی میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. الصراط ہے راستہ, جس کو عام طور پر ہم پل, پھر وہ پل سے اور تصورات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ الصراط سے گزرنا ہوگا. یہ 10واں مرحلہ ہے. قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن حکیم میں سورۃ الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے اہل ایمان کا ذکر کیا. ان کے لیے نوری نور ہوگا, روشنی روشنی ہوگی. یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم, ان کے پاس وہ روشنی ہوگی جو ان کے داہنی سامنے بھی ہوگی اور داہنے جانب بھی. ایمان کا بھی نور ہوگا, نیک اعمال کا بھی نور ہوگا, جس روشنی میں انشاءاللہ وہ صراط سے گزر جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس منافقین ہوں گے جن کے پاس نہ ایمان کا نور ہوگا نہ نیک اعمال کا نور ہوگا. نام کے مسلمان تھے نا, وہ جھوٹے دعوے دار تھے, تو تاریکی تاریکی ہوگی اور وہ صراط سے گزر نہیں سکیں گے. یہ اشارہ تو ہے الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں. تفسیرات احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ, 3 مواقع پر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, اور ایک موقع یہ صراط سے گزرنے کا. جو دنیا میں ایمان کی محنت کر رہا تھا اس کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی سامنے, یہ دل میں ایمان ہوتا ہے, نور ایمان. جو دنیا میں اعمال کر رہا تھا ایمان کے نتیجے میں, وہ اعمال کی روشنی لے کر آئے تو آئے, وہ تو گزرے گا اس پر سے, ورنہ نہیں. اور احادیث میں جو نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس جہنم کے اوپر سے صراط جائے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ تکاثر میں ہم پڑھتے ہیں ثم لترون الجحیم, انہیں لازماً جہنم کو دیکھنا پڑے گا. ہر ایک جہنم کو دیکھے گا, اہل ایمان بھی دیکھیں گے. کیا مطلب؟ صراط سے ایمان والوں کو تو گزار دیا جائے گا, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور جو نافرمان ہوں گے, باغی ہوں گے, وہ اوندے منہ جہنم کے اندر جائیں. یہ ایمان والوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے, کیوں گزارا جا رہا ہے؟ تیزی سے گزریں گے انشاءاللہ, لیکن دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں, شدید گرمی کے بعد, شدید گرمی میں کوئی شخص آئے اور اب اسے آپ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کریں تو اب کیا ہوگا؟ روئے روئے سے شکر بھی نکلے گا, اور اب اس گلاس کی قدر و قیمت کا اسے اندازہ ہوگا. تو ایمان والوں کو بھی پتا چلے کہ دور سے دیکھ لو کتنی بڑی ہولناکی سے اللہ نے تمہیں بچا کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کیا. یہ ہے جناب 10واں مرحلہ, صراط سے گزرنے کا مرحلہ. عام طور پر ہم اسے پل صراط کہتے ہیں, لیکن صحیح تر اصطلاح الصراط ہے, راستے سے گزرنا. جو نقشہ احادیث مبارکہ میں آیا وہ میں نے عرض کیا کہ جہنم کے اوپر سے جائے گا. یہاں سے گزرنے کے لیے ہر ایک کو ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت اس دنیا میں کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہلت ہے, ابھی اس سے کسی نے فائدہ نہ اٹھایا تو وہاں تاریکیاں تاریکیاں ہوں گی, آدمی گزر نہیں سکے گا, سیدھا جہنم کے اندر جا رہا ہوگا. اس کے بعد 11واں مرحلہ یہ ہے نافرمانوں کا جہنم کی طرف جانا. مثال کے طور پر قرآن حکیم نے سورہ الزمر آیت نمبر 71 اور 72 میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور کفر کرنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لہم خزنتہا, اس کے داروغہ جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے, تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور اس دن کے آنے سے خبردار کیا کرتے تھے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور رسول آئے, ضرور انہوں نے خبردار کیا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن عذاب کا فیصلہ تو صادر ہو جائے گا کفار کے اوپر. اس دن ماننے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ماننے تو آج مانو تاکہ عمل ہو سکے, اور بھائی دیر نہ کرنی چاہیے ماننے کے اندر. اور ماننے سے مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مانا ہوا ہے, نہیں. ماننے کے بعد اللہ کی ماننا, ماننے کے بعد رسول کی ماننا, ماننے کے بعد دین کی ماننا, یہ عمل بھی تو ضروری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہہ دیا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوی المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہ کیا تکبر تھا ان کا؟ یہ مست تھے دنیا کی زندگی میں, اللہ کی یاد دلائی جاتی تھی, دین کی یاد دلائی جاتی تھی, کتاب کی یاد دلائی جاتی تھی, ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی.
اکڑ میں تھے، اڑے ہوئے تھے، اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، جیسے چاہو جیو کے نعروں پر عمل کر رہے تھے، من چاہی زندگیاں بسر کر رہے تھے. یہی تو تکبر ہے. اللہ کی ماننے کے مقابلے میں نفس کی مان لینا، یہی تو تکبر ہے. ان تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ 11واں مرحلہ ہو گیا جہنم والے جہنم کی طرف. 12واں مرحلہ اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کا ذکر بھی آ گیا سورہ الزمر آیت نمبر 73 میں. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. تقوی کیا ہے؟ بچنا اللہ کی نافرمانی سے، من چاہی زندگی بسر نہ کرنا، رب چاہی زندگی بسر کرنا، اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اصل منزل کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہاں پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور ان کو ویلکم کیا جائے گا، دروازے ان کے استقبال کے لیے کھولے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس کے داروغہ جنت کو ان سے کہیں گے سلام علیکم، بھائی سلامتی ہو تم پر، طبتم، بہت خوب رہے، واقعہ تم نے اپنی منزل حاصل کر لی، مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا، مہلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا، طبتم، بہت خوب رہے، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے. ہم نے وہ بھی پڑھا تھا جب نیک آدمی کی روح قبض کرنے فرشتے آتے اسی وقت بشارت مل جاتی ہے. اب یہاں داخلہ ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف جنت نہ مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں. 12 مرحلے ہو گئے. ٹھیک، جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، جنت والے لے جائے گئے ہیں جنت کی طرف. اب آخری 2 باتیں، مرحلہ نمبر 13 وہ ہمیشہ ہمیش کا، اور وہ مرحلہ نمبر 14 وہ بھی ہمیشہ ہمیش کا، یعنی جہنم کے عذاب کی بات اور جنت کی نعمتوں کا بیان. اگر ایک سوال ذہن میں آیا ہو تو میں اس کو پہلے ہی واضح کر دوں کہ بہرحال مشہور بات ہے، ٹھیک بھی ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے کہ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، اپنی سزا برداشت کرنے کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس کے لیے تو ہمیشہ کا معاملہ نہ ہوا نا. ٹھیک، لیکن اس کی ایک وضاحت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جتنی سزا ہوگی برداشت کر لیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. استغفر اللہ، یہ اللہ کو چیلنج کرنے کی بات ہے. اللہ تو دے پھر دیکھیں گے جنت میں بھی چلے جائیں گے، معاذ اللہ. اس کی وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے. اور اب یہ میرے جملے کو واضح کر لیجئے کہ ہمیشہ کا عذاب ہے یا ہمیشہ کی نعمتوں کا معاملہ. 13واں مرحلہ یہ اہل جہنم کی سزاؤں کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے، ان کی کیفیات کا بیان. ایک ہی آیت یا ایک ہی مقام پڑھوں تو وہ ہلا دیتا ہے ہمیں. فرمایا گیا سورہ الحج آیت نمبر 19 سے 22 میں، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہیں لڑ پڑے اپنے رب کے بارے میں، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے. فالذین کفروا، پس ان لوگوں نے انکار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر سے گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جو کچھ ان کے بطن میں ہوگا اور ان کی کھالوں کو وہ جلا دے گا. اور ایک اور بات سن لیجئے یہاں پر، یہ کھال ایک مرتبہ جل کر ختم نہیں ہو جائے گی. قرآن نے کہا ہے سورہ النساء آیت نمبر 56 میں، جب ایک مرتبہ ان کی کھال جل جائے گی دوبارہ نہیں کھال دیں گے، بار بار نہیں کھال دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کے مزے کو چکھتے رہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. مزید فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بھی ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھتے رہو ہمیشہ کے. شدید الفاظ. اور یہ صرف ایک مقام ہے قرآن کا. قرآن نے کہا سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں زقوم کا درخت ان کو کھانا پڑے گا.